سعید بن مسیب نے کہا حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات جو میرے ذمہ لگائی یہ تھی، جب تم لوگوں کی امامت کراؤ تو انہیں نماز ہلکی پڑھاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1051۔ عبدالعزیز بن صہیب نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تخفیف کرتے اور مکمل ادا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1052۔ قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مکمل صورت میں سب سے زیادہ تخفیف کے ساتھ نماز پڑھانے والے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1053۔ شریک بن عبداللہ ابن نمر نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے کبھی کسی ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ ہلکی اور زیادہ مکمل نماز پڑھانے والا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1054۔ ثابت بنانی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے ساتھ آئے ہوئے بچے کا رونا سنتے اور آپ نماز میں ہوتے تو ہلکی صورت یا کہا چھوٹی صورت پڑھ لیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1055۔ قتادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں، میرا ارادہ لمبی نماز پڑھنے کا ہوتا ہے، پھر بچے کا رونا سنتا ہوں تو بچے پر ماں کے غم کی شدت کی وجہ سے نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1056۔ ہلال بن ابی حمید نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے اور انہوں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں پڑھی جانے والی نماز کو غور سے دیکھا تو میں نے آپ کے قیام، رکوع کے بعد اعتدال اور آپ کے سجدے، دونوں سجدوں کے درمیان جلسے یعنی بیٹھنا، اور آپ کے دوسرے سجدے اور اس کے بعد سلام اور رخ پھیرنے کے درمیان وقفے کو تقریباً برابر پایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1057۔ عبید اللہ کے والد معاذ عنبری نے کہا ہمیں شعبہ نے حکم سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا کہ ابن اشعث کے زمانے میں ایک شخص یعنی حکم نے اس کا نام لیا، کوفے کے اقتدار پر قابض ہو گیا۔ اس نے ابو عبید اللہ بن عبداللہ بن مسعود کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ وہ نماز پڑھاتے تھے، جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ میں یہ دعا پڑھ لیتا، اے اللہ ہمارے رب، حمد تیرے ہی لیے ہے جس سے آسمان و زمین بھر جائیں اور ان کے سوا جو چیز تو چاہے بھر جائے، اے عظمت و ثنا کے سزاوار، جو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جو تو روک لے اسے کوئی بھی دینے والا نہیں، اور نہ ہی کسی مرتبے والے کو تیرے سامنے اس کا مرتبہ نفع دے سکتا ہے، یعنی صرف تیری رحمت ہے جو فائدہ دے سکتی ہے۔ حکم نے کہا میں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یعنی قیام، آپ کا رکوع اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے، آپ کے سجدے اور دونوں سجدوں کے درمیان والا بیٹھنے کا وقفہ تقریباً برابر تھے۔ شعبہ نے کہا میں نے اس کا ذکر عمر بن مرہ سے کیا تو انہوں نے کہا میں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ کو دیکھا ہے، ان کی نماز اس طرح نہیں ہوتی تھی، وہ ثقہ تھے، ان کی روایت قابل اعتماد ہے چاہے وہ اس پر پوری طرح عمل نہ کر سکتے ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1058۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے حکم سے حدیث بیان کی کہ جب مطر بن ناجیہ کوفے پر قابض ہو گیا تو اس نے ابو عبیدہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور پوری حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1059۔ خلف بن ہشام نے حماد بن زید سے حدیث بیان کی، انہوں نے ثابت سے اور انہوں نے کہا ہمیں ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے خبر دی، انہوں نے کہا میں تمہیں ایسی نماز پڑھانے میں کوتاہی نہیں کرتا جیسی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ہمیں پڑھاتے تھے،
ثابت نے کہا انس رضی اللہ عنہ ایک ایسا کام کیا کرتے تھے جو میں تمہیں کرتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ جب وہ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے، حتیٰ کہ کہنے والا کہتا کہ وہ بھول گئے ہیں، اور جب وہ سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو ٹھہرے رہتے، حتیٰ کہ کہنے والا کہتا وہ بھول گئے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1060۔ بعض نے حماد سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے کسی کے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہلکی نماز نہیں پڑھی جو کامل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں ارکان کی طوالت قریب قریب تھی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز بھی قریب قریب ہوتی تھی۔ جب عمر رضی اللہ عنہ امیر مقرر ہوئے تو انہوں نے نماز فجر میں قرات لمبی کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو کھڑے رہتے، حتیٰ کہ ہم کہتے آپ شاید سر اٹھانا بھول گئے ہیں، پھر سجدہ کرتے اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے رہتے، حتیٰ کہ ہم سمجھتے کہ شاید آپ بھول گئے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1061۔ زہیر اور ابو خیثمہ نے اپنی اپنی سند کے ساتھ ابو اسحاق سے، اور انہوں نے عبداللہ بن یزید سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے حضرت برا رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی، اور وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے کہ وہ لوگ یعنی صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ رکوع سے اپنا سر اٹھا لیتے تو میں کسی کو نہ دیکھتا کہ وہ اپنی پوچھ چکاتا ہو، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتے، اس کے بعد آپ کے پیچھے والے سجدے میں گرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1062۔ سفیان نے ابو اسحاق سے، انہوں نے عبداللہ بن یزید سے، اور انہوں نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی، اور وہ جھوٹ بولنے والے نہ تھے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو ہم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک اپنی پوچھ نہ جھکاتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہ چلے جاتے، پھر ہم آپ کے بعد سجدے میں جاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1063۔ محارب بن دثار نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن یزید کو منبر پر بیان کرتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے برا رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتایا کہ وہ لوگ یعنی صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جب آپ رکوع میں چلے جاتے تو وہ رکوع کرتے، اور جب آپ اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو آپ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے، ہم کھڑے رہتے، یہاں تک کہ ہم آپ کو دیکھتے کہ آپ نے اپنا چہرہ مبارک زمین پر رکھ دیا ہے، پھر ہم آپ کی پیروی کرتے یعنی سجدے میں جاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1064۔ زہیر بن حرب اور ابن نمیر نے کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابان وغیرہ نے حکم سے حدیث سنائی، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، اور انہوں نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، ہم میں سے کوئی ایک بھی اپنی پشت نہ جھکاتا یہاں تک کہ ہم آپ کو دیکھ لیتے کہ آپ سجدے میں جا چکے ہیں۔ زہیر نے کہا سفیان نے ہمیں بتایا کہ کوفے کے راویوں ابان وغیرہ نے ہمیں حدیث سنائی، انہوں نے حتی نراہ قد سجدہ یعنی ہم دیکھتے کہ وہ سجدے میں جا چکے کے بجائے حتی نراہ یسجدو یعنی ہم انہیں سجدہ کرتے دیکھتے کہ الفاظ کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1065۔ حضرت عمر بن حریث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی تو میں نے آپ کو فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس یعنی میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، سیدھے چلنے والے، دبک جانے والے یعنی ستاروں کی پڑھتے ہوئے سنا، اور ہم میں سے کوئی آدمی اپنی پوچھ نہیں جھکاتا تھا حتیٰ کہ آپ پوری طرح سجدے میں چلے جاتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1066۔ اعمش نے عبید بن حسن سے، اور انہوں نے حضرت ابن ابی اوفا سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنی پشت اٹھاتے تو کہتے اللہ نے سن لی جس نے اس کی حمد کی، اے اللہ ہمارے رب تیرے ہی لیے تعریف و توصیف ہے،
آسمان بھر، زمین بھر اور ان کے سوا جو تو چاہے اس کی وسعت بھر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1067۔ شعبہ نے عبید بن حسن سے، انہوں نے عبداللہ بن اوفا سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے رب، تیری ہی تعریف ہے آسمان اور زمین تک، اور اس کے علاوہ جہاں تک تو چاہے اس چیز کی وسعت تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1068۔ محمد بن جعفر نے شعبہ سے، انہوں نے مجزہ بن ظاہر سے روایت کی، کہا میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے تھے کہ آپ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ تیرے لیے ہے حمد آسمان بھر، زمین بھر اور ان کے سوا جو چیز تو چاہے اس کی وسعت بھر۔ اے اللہ مجھے پاک کر دے، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ۔ اے اللہ مجھے گناہوں اور خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1069۔ عبید اللہ کے والد معاذ عنبری اور یزید بن ہارون دونوں نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی۔ معاذ کی روایت میں من الوزخ کے بجائے من الدرن اور یزید کی روایت میں من الدنس کے الفاظ ہیں، یعنی تینوں لفظوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1070۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو فرماتے، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تعریف ہے آسمان بھر، زمین بھر اور ان کے سوا جو چیز تو چاہے اس کی وسعت بھر۔ ثنا اور عظمت کے حقدار یہی صحیح ترین بات ہے جو بندہ کہہ سکتا ہے، اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں۔ اے اللہ جو کچھ تو عنایت فرمانا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو محروم کر دے وہ کوئی دے نہیں سکتا، اور نہ ہی کسی مرتبے والے کو تیرے سامنے اس کا مرتبہ نفع دے سکتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1071۔ حشیم بن بشیر نے کہا ہمیں ہشام بن حسان نے قیس بن سعد سے خبر دی، انہوں نے عطا سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو فرماتے، اے اللہ اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تمام تعریف ہے آسمان اور زمین بھر اور ان دونوں کے درمیان کی وسعت بھر اور ان کے بعد جو تو چاہے اس کی وسعت بھر۔ اے تعریف اور بزرگی کے سزاوار، جو تو عنایت فرمائے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس سے تو محروم کر دے وہ کوئی دے نہیں سکتا، اور نہ کسی مرتبے والے کو تیرے سامنے اس کا مرتبہ نفع دے سکتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1072۔ حفص نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ہشام بن حسان نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ تک روایت کی، اور ان کے بعد جو تو چاہے اس کی وسعت بھر۔ انہوں یعنی حفص نے آگے کا حصہ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1073۔ سعید بن منصور، ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی کہ مجھے سلیمان بن سحیم نے خبر دی، انہوں نے ابراہیم بن عبداللہ بن معبد سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کا پردہ اٹھایا، اس وقت لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے سب بستہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نبوت کی بشارتوں میں سے اب صرف سچے خواب باقی رہ گئے ہیں، جو مسلمان خود دیکھے گا یا اس کے لیے کسی دوسرے کو دکھایا جائے گا، خبردار رہو۔ بلا شبہ مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جہاں تک رکوع کا تعلق ہے اس میں اپنے رب عز و جل کی عظمت و کبریائی بیان کرو، اور جہاں تک سجدے کا تعلق ہے اس میں خوب دعا کرو، یہ دعا اس لائق ہے کہ تمہارے حق میں قبول کر لی جائے۔ امام مسلم کے اساتذہ میں سے ایک استاد
ابو بکر بن ابی شیبہ نے حدیث بیان کرتے ہوئے مجھے سلیمان نے خبر دی کے بجائے سلیمان سے روایت ہے کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1074۔ اسماعیل بن جعفر نے سلیمان سے باقی ماندہ سابقہ سند سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا اس مرض کے عالم میں جس میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا سر پٹی سے بندھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ 3 بار یہ الفاظ کہے، پھر فرمایا، نبوت کی بشارتوں میں سے اب صرف سچے خواب باقی رہ گئے ہیں جو کوئی نیک انسان خود دیکھے گا یا اس کے لیے دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ اس کے بعد اسماعیل نے سفیان کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1075۔ ابن شہاب زہری نے کہا، مجھے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین نے حدیث سنائی کہ ان کے والد نے ان سے بیان کیا۔ انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1076۔ ولید بن کثیر سے روایت ہے کہ مجھے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین نے اپنے والد سے بیان کیا۔ انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں رکوع یا سجدے میں ہوں قرآن پڑھنے سے روکا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1077۔ زید بن اسلم نے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرآن کی قرات کرنے سے منع کیا۔ میں یہ نہیں کہتا تمہیں منع کیا۔ حضرت علی نے اپنے حوالے سے جو سنا وہی بتایا۔ پچھلی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ حکم سب کے لیے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1078۔ داؤد بن قیس نے کہا، مجھے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین نے اپنے والد، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات سے منع فرمایا تھا کہ میں رکوع یا سجدے میں قرآن پڑھوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1079۔ نافع، یزید بن ابی حبیب، ضحاک بن عثمان، ابن عجلان، اسامہ بن زید، محمد بن عمر اور محمد بن اسحاق سب نے مختلف سندوں سے ابراہیم بن عبداللہ حنین سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ البتہ ان میں ضحاک اور ابن عجلان نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے مجھے رکوع کی حالت میں قرآن کی قرات سے روکا۔ اور ان میں سے کسی نے اپنی روایت میں، یعنی ابراہیم کی پچھلی روایتوں حدیث نمبر 1076 اور 1079 میں مذکورہ شاگردوں زہری، زید بن اسلم، ولید بن کثیر اور داؤد بن قیس کی روایت کی طرح سجدے میں قرات کرنے سے روکنے کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1080۔ عبداللہ بن حنین کے ایک اور شاگرد محمد بن منقدر نے یہی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، لیکن سجدے میں قرات کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1081۔ عبداللہ بن حنین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، مجھے رکوع کی حالت میں قرات سے منع کیا گیا ہے۔ اس سند میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1082۔ زکوان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہذا اس میں کثرت سے دعا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1083۔ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کہا کرتے تھے، اللہ میرے سارے گناہ بخش دے، چھوٹے بھی اور بڑے بھی،
پہلے بھی اور پچھلے بھی، کھلے بھی اور چھپے بھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1084۔ منصور نے ابو زحا یعنی مسلم بن صبیح القرشی سے، انہوں نے مسروق سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں بکثرت یہ کلمات کہا کرتے تھے، تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، اے میرے اللہ ہمارے رب، تیری حمد کے ساتھ اے میرے اللہ مجھے بخش دے۔ آپ یہ کلمات قرآن مجید کی تعویل یعنی حکم کی تعمیل کے طور پر فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1085۔ ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے مسلم بن صبیح سے، انہوں نے مسروق سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے بکثرت یہ فرماتے تھے، اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری ستائش کرتا ہوں، تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کلمے کیا ہیں جو میں دیکھتی ہوں، کیا آپ نے اب کہنے شروع کر دیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے میری امت میں ایک علامت مقرر کر دی گئی ہے کہ جب میں اسے دیکھ لوں تو یہ کلمے کہوں، جب اللہ کی نصرت اور فتح آ پہنچے سورت کے آخر تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1086۔ مفضل نے اعمش سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا جب آپ پر اذا جاء نصر اللہ والفتح اتری، اس وقت سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جو بھی نماز پڑھی اس میں یہ دعا مانگی یا یہ کہا اے میرے رب میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ، اے میرے اللہ مجھے بخش دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1087۔ عامر شعبی نے مسروق سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ فرمایا کرتے تھے میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں، اس کی حمد کے ساتھ میں اللہ سے بخشش کا طلبکار ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ بکثرت کہتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میں جلدی ہی اپنی امت میں ایک نشانی دیکھوں گا، اور جب میں اس کو دیکھ لوں تو بکثرت کہوں سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، تو وہ نشانی میں دیکھ چکا ہوں جب اللہ کی نصرت اور فتح پہنچے یعنی فتح مکہ، اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہوتے دیکھ لیں تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کریں اور اس سے بخشش طلب کریں، بلا شبہ وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1088۔ ابن جریج نے کہا میں نے عطا سے پوچھا آپ رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جہاں تک دعا سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، تو پاک ہے اے اللہ اپنی حمد کے ساتھ کوئی معبود برحق نہیں تیرے سوا، اس کا تعلق ہے، تو مجھے ابن ملیکہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے خبر دی، انہوں نے کہا ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا تو میں نے یہ گمان کیا کہ آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں، میں نے تلاش کیا، پھر آپ رکوع یا سجدے میں تھے، کہہ رہے تھے سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت۔ میں نے کہا آپ میں میرے ماں باپ قربان، میں ایک کیفیت میں تھی اور آپ ایک اور ہی کیفیت میں تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1089۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو آپ کو ٹٹولنے لگی، میرا ہاتھ آپ کے پاؤں کے تلوے پر پڑا، اس وقت آپ سجدے میں تھے، آپ کے دونوں پاؤں کھڑے تھے اور آپ کہہ رہے تھے اے اللہ میں تیری ناراضی سے تیری رضامندی کی پناہ میں آتا ہوں اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں اور تجھ سے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں،
میں تیری ثنا پوری طرح بیان نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف خود بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1090۔